السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات کلاس چہارم۔ آج ہم پڑھیں گے باب پنجم، ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس سبق کی آپ لوگوں نے فل ریڈنگ کرنی ہے، جیسے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دوں گی کہ اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں اس زمانے میں پیدا ہوئے جب وہاں فرعون کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل ان کی غلامی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فرعون کے محل میں پرورش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ سے بادشاہت چھین لے گا۔ فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اس سبب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ انہیں ایک صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں۔ والدہ کے کہنے پر حضرت موسیٰ کی بہن دریا کے کنارے چلتے ہوئے یہ دیکھتی جا رہی تھی کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ فرعون کی ملکہ بی بی آسیہ دریا کے کنارے تفریح کر رہی تھیں۔ انہوں نے وہ صندوق دریا سے نکلوایا۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون کو جب معلوم ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کے لیے کہا، لیکن بی بی آسیہ نے کہا، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ بی بی آسیہ کی محبت اور شفقت کے باوجود فرعون کو ہمیشہ یہ شک رہا کہ یہ بچہ وہی ہے جو اس کی حکومت ختم کرے گا۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس کی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معصومیت کے امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک تھال میں ہیرے جواہرات اور ایک تھال میں انگارے بھر کر رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس سے ان کا ہاتھ اور زبان جل گئی اور ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک شخص کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں رہتے رہے اور جوان ہو گئے تو اتفاق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ اس واقعے کی اطلاع فرعون تک پہنچی تو اس نے ہمیشہ کی طرح پھر یہی گمان کیا کہ یہ وہ لڑکا ہے جو اس کی حکومت ختم کرے گا، لہٰذا دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی باتیں ہونے لگی۔ ایک شخص نے حضرت موسیٰ کو اس بات کی خبر دی اور شہر سے نکل جانے کا مشورہ دیا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کر مدین چلے گئے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں پر دو لڑکیوں کی بھیڑ بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں۔ جب حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریوں کے پانی پلانے کی اجرت دینے کا کہلوا کر بلایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ کر اپنا سارا ماجرا سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام معاہدے کے مطابق حضرت شعیب کی بکریاں چراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے کلام۔ 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف واپس چلے گئے، لیکن راستے سے واقف نہ تھے۔ سردی کا زمانہ تھا تو کوہ طور کے دامن میں رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ آگ ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، میں آگ کی چمک دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی انگارے لے کر آؤں تاکہ آگ روشن کر کے اس سے گرمی حاصل کرے۔ جب حضرت موسیٰ میدان میں پہنچے تو انہیں درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، یہ میں ہوں، اللہ تمام جہانوں کا پروردگار، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم امن پانے والوں میں ہو، اپنا ہاتھ گریباں میں ڈالو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا تو وہ چمکتا ہوا باہر نکل آیا۔ یہ دو نشانیاں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ انہیں جا کر فرعون اور اس کے درباریوں کو دکھاؤ جو بے شک بہت نافرمان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو تبلیغ۔ مصر پہنچ کر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور انہوں نے فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کرنے کی بات کی، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نشانیاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائیں۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جادوگر بلوائے۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر پھینکی اور سانپوں کی طرح چلا کر ان کا کرتب دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر پھینکا تو وہ اژدہا بن کر سب کو کھا گیا۔ جادوگر یہ منظر دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور بولے، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون غرق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کئی سال تک فرعون کو اللہ کا پیغام دیتے رہے لیکن وہ ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو بنی اسرائیل وہاں سے نکل چکے تھے۔ فرعون ایک لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الہی کے مطابق پانی میں اپنا عصا مارا تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں راستہ بن گیا۔ فرعون بھی اپنی فوج کو لے کر سمندر میں بنے ہوئے راستے پر اترا۔ جب وہ اس راستے کے درمیان میں تھا تو پانی دوبارہ آپس میں مل گیا۔ اس وقت فرعون نے اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا لیکن حضرت موسیٰ نے اس کا اقرار ایمان قبول نہ کیا اور فرمایا کہ تو نے موت کو سامنے دیکھ کر ایمان کا اعلان کیا ہے جو قابل قبول نہیں۔ توریت کا نزول۔ سمندر عبور کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو صحرائے سینا میں چھوڑ کر 40 دن اور 40 رات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے اور وہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی آسمانی کتاب توریت ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ایک روز اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک غلام کے ساتھ 2 سمندروں کے ملنے کے مقام کی جانب چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے۔ انہوں نے تھیلے میں ایک مچھلی ساتھ رکھ لی تاکہ وہ بھوک لگے تو کھا لے۔ چلتے چلتے یہ دونوں ایک چٹان کے پاس سستانے کے لیے رکے تو تھیلے میں رکھی مچھلی بھول گئے اور مچھلی اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ جب تھکن ہوئی اور بھوک لگی تو حضرت موسیٰ نے مچھلی طلب کی تو غلام نے انہیں بتایا کہ وہ تو عجیب طرح سے سمندر میں اپنا راستہ بنا کر چلی گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ وہی مقام ہے جس کو میں تلاش کر رہا تھا۔ تو واپس وہ دونوں اسی مقام پر آئے جہاں مچھلی زندہ ہوئی تھی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کی مشق، اور مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں سوالات۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کیا بات ڈالی؟ سوال نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل تک کیسے پہنچے؟ سوال نمبر 3، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر چھوڑ کر کیوں جانا پڑا؟ اور سوال نمبر 4، مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کس سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے وہاں کیا کام کیا؟ سوال نمبر 5، مصر واپسی کے سفر میں کیا واقعہ پیش آیا؟ تو ان کوسچنز کے آنسر آپ لوگوں کو ریڈنگ میں سے ملیں گے۔ جب آپ سبق کی ریڈنگ کریں گے تو اس میں سے آپ نیکسٹ اس کے آنسرز رائٹ کریں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، درج ذیل سوالات کے درست جوابات پر ٹک کا نشان لگائیں۔ جہاں پہ ہمیں جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، ایک کوشچن ہے اور کوشچن کے آگے نیکسٹ 3 ریلیٹڈ اس کے آنسر ہیں۔ جو آنسر سیٹ ہوگا آپ نے اس آنسر کے باکس پہ آپ نے ٹک کرنا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس، حضرت خضر نے راستے میں جتنے کام کیے ان پر حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، وجوہات لکھیے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو پیج نمبر 85 پہ اس کا آنسر ملے گا۔ پیج نمبر 85 سے آپ نے اس کا آنسر رائٹ کرنا ہے۔ تھینک یو۔